اسلام میں عقائد اور عبادات کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے اور جس کی وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، وہ دینی باتیں بتانا، ہر نیک کام کی جانب رہنمائی کرنا اور ہر برے کام سے بچنا اور اس سے روکنا۔ اور اس سلسلے میں قرآن کریم میں بے شمار آیتیں ہیں، جن میں بعض آیتیں ہم اور آپ اکثر و بیشتر سنتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے یدعون الی الخیر، جو بھلائی کی جانب دعوت دے اور بلائے، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکے اور منع کرے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ، تم سب سے بہترین امت تھے اور ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اخرجت للناس، اس امت کو برپا اسی لیے کیا گیا، اسی لیے دنیا میں بھیجا گیا، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ یہ بھلائیوں سے روکیں اور برائیوں سے، بھلائیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ اور پھر قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا کہ چند لوگوں کو اس مہم کو اپنا خاص مشغلہ اور پیشہ بنا لینا چاہیے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فَرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، تم میں سے ہر ایک بڑی ٹولی میں چند افراد کیوں نہیں نکل پڑتے، یتفقہون فی الدین، کہ وہ دین کی سوجھ بوجھ حاصل کریں، اور جب لوٹ کر علم حاصل کر کے جائیں تو اب پھر لوگوں میں تبلیغ اور دعوت کا کام کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم کو پھر ڈرائیں، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب ان کی جانب لوٹ کر جائیں۔ ہم اور آپ اس وقت جس مہینے میں، عربی مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے کے تعلق سے بہت ساری چیزیں عام لوگوں میں رائج ہیں، خاص قسم کی نمازیں پڑھنا، اس کی خاص تاریخ کو خاص پکوان کا اہتمام کرنا، اور پھر اس مہینے کے آخر میں 27 رجب کو یہ ماننا کہ یہ اسراء و معراج کی شب ہے، اس رات میں جگنا، اگلے دن روزہ رکھنا، یا بہت سی اپنے حساب سے الگ الگ عبادتیں کرنا۔ اس سے پہلے بھی یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہم اور آپ جو یہ مشہور قول 27 رجب میں معراج کے ہونے کے بارے میں سنتے ہیں، اس میں تو اس حد تک اختلاف ہے کہ بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ معراج کا واقعہ نبوت کے 5 سال بعد ہوا، ہجرت سے 8 سال پہلے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے سن 10 ہجری میں پیش آیا، بعض لوگوں کا کہنا ہے ہجرت سے 12 ماہ پہلے پیش آیا، اور اس سلسلے میں اتنے زیادہ اقوال ہیں کہ جب سال کے تعین میں ہی اختلاف ہے کہ نبوت کے 5 سال بعد ہوا، 10 سال بعد ہوا، یا ہجرت سے 1 سال چند ماہ پہلے ہوا، تو پھر کسی خاص مہینے کی، کسی خاص تاریخ کو متعین مان کر اس رات میں عبادت کرنا، خاص انداز میں جگنا اور اگلے دن روزہ رکھنا، یہ شریعت کا جز نہیں ہو سکتا۔ خاص طور پر اس پس منظر میں بھی کہ یہ واقعہ ہر حال میں ہجرت سے پہلے پیش آیا،
یہ واقعہ ہر حال میں ہجرت سے پہلے پیش آیا، یعنی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے بعد جو مدینے میں 10 سال گزارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس اہم موقع کی مناسبت سے خود کچھ نہیں کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لگاتار 10 سال کچھ نہیں کرتے رہے، نہ خاص عبادتیں، نہ خاص نمازیں، نہ رات میں جگنا، نہ خاص انداز کے ذکر و اوراد کا کرنا، تو یہ اس چیز کے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ یہ دین نہیں، یہ اسلامی تعلیمات کا جز نہیں۔ اب اس کے بعد ایک اہم سوال اٹھتا ہے، نماز تو عبادت ہے، ذکر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، روزہ رکھنے میں 70 سال کی مسافت کے بقدر دوزخ کو دور کر دیا جاتا ہے۔ ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے، ہم اگر اس رات میں چند رکعت نمازیں پڑھ لیں، کچھ ذکر و اذکار کر لیں، کچھ اور دوسرے نیک معاملات کر لیں، اگلے دن روزہ رکھ لیں، تو اس میں حرج کیا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ بہت صحیح بات اعتراض کے طور پر ہمیں اور آپ کو لگتی ہے، لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں دین نام ہے رسول کی اطاعت کا، دین نام ہے قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کا۔ اور جب قرآن کریم میں کہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے صحابہ نے ایسا نہیں کیا، تو پھر ہمارے سامنے وہ آیت آتی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوا، نبی تمہیں جو دے، جو عمل کر کے دکھائے اسے تم لے کر اس کے مطابق عمل کرنا، وما نہاکم عنہ، اور جس سے منع کر دیں، جس سے روک دیں، تو پھر اس سے فانتہوا، رک جانا، باز آ جانا۔ جب نبی نے نہیں کیا، آپ کے ان صحابہ کرام نے نہیں کیا جن سے نیک امت محمدیہ میں کوئی جماعت کبھی ہو ہی نہیں سکتی، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، اگر تم میں کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اللہ کے راستے میں دے، لما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو وہ صحابہ کرام کے چند کلو غلہ دینے کی برابری نہیں کر سکتے، اس لیے کہ صحابہ کے دلوں میں اخلاص، قرآن اور رسول کی سچی اطاعت، دینی اعمال اور نیکیوں کی طرف یسارعون الی الخیرات، بھاگتے ہوئے جانا، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، دینی معاملات میں آگے نکلنے کی کوشش، یہ ان کا امتیاز تھا اور بعد کی امتوں میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، خیر القرون قرنی، بہترین جماعت وہ ہے جو میرے زمانے میں، یعنی صحابہ کرام کی جماعت تھی، ثم الذین یلونہم، اور ان کے بعد اگر دوسرے نمبر پر کوئی بہتر ہو سکتا ہے تو صحابہ کے بعد کی جماعت یعنی تابعین کی جماعت، ثم الذین یلونہم، اور پھر اس کے بعد اگر بھلائی کسی جماعت میں محدود ہو سکتی ہے تو تیسری جماعت جو تابعین کے شاگرد تبع تابعین ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ اور جب اس زمانے کے معتبر قابل اعتبار اللہ والوں نے اس خاص دن میں کچھ نہیں کیا تو اب ہم کیوں اس کے اندر عبادت سے روک رہے ہیں، جبکہ ہمیں نیکیوں کی جانب دعوت دینے کا حکم دیا گیا اور کہا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے ممن دعا الی اللہ،
جو اللہ اس کی عبادت اس کے ذکر کی طرف دعوت دے. اور یہاں پر جو لوگ آج کی شب میں نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، جو ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، جو کل روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں، اگر ہم انہیں منع کر رہے ہیں تو کیا نیکی سے منع کرنے کی جرات کسی مسلمان کو ہو سکتی ہے؟ نیکی نہ کرنا الگ چیز، لیکن نیکی کے راستے میں روڑے اٹکانا، نیکی سے منع کرنا، کوئی بھی اللہ والا اس کا تصور نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود اگر میں کہہ رہا ہوں کہ آج کی رات کی عبادتیں غلط، آج کے رات میں ذکر و اذکار کرنا غلط، کل کا روزہ رکھنا غلط، تو اس کے پیچھے کچھ اسباب ہوں گے، اور وہ اسباب کوئی معمولی نہیں ہے. وہ اسباب قرآن کی وہ عظیم آیت ہے، الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور جتنی نعمتیں، خیر کی چیزیں، عبادت کی چیزیں، ثواب کی چیزیں ہو سکتی تھیں، وہ تمام کر دی گئی، مکمل کر کے تم کو سمجھا اور بتلا دی گئی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے جاتے جو چیز دینی طور پر، اسلامی طور پر بتا دی گئی، عمل کر کے دکھا دیا گیا، میں نے تمہارے لیے اسی دین کو پسند کیا، اس کے علاوہ نہیں. اور اس کا مطلب جب دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو چکا اور آپ نے کوئی کام نہیں کیا تو وہ دین نہیں ہو سکتا. میں نے بتایا اگر یہ ہجرت سے پہلے اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا تو ہجرت کے بعد پوری زندگی میں کم از کم 10-12 سال یہ راتیں آئیں، یہ دن آئے، اور اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں میں کچھ نہیں کیا. تو اب وہ دین کا جز نہیں ہو سکتا، اب وہ دینی عمل نہیں ہو سکتا. اور اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ دینی عمل، تو اس کا مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ عبادت ہم زیادہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ نبی ہم سے کم کرتے تھے. اس کا مطلب نبی نے دین کی اہم ترین چیز کو نہ کیا، نہ کرنے کے لیے کہا، نہ آپ کے صحابہ نے کیا. جبکہ حدیث میں ہے ترکنا علی المحجۃ البیضاء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ہمیں ایک ایسے چوراہے پر، ایک ایسی شاہراہ پر، ایک ایسے مقام پر چھوڑ کر گئے تھے، لیلھا کنہارھا، کہ جس طرح رات اور دن کو پہچاننے میں شبہ کی گنجائش نہیں، اسی طرح دین کی ایک ایک چیز کو واضح کر کے گئے. یہ عبادت ہے، یہ نیکی ہے، یہ دین ہے. اور ہمارے ذہنوں میں وہ حدیث ہونی چاہیے جب حضرت فاطمہ نے کہا، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا آپ تو نبی ہیں، آپ راتوں میں جگ کر اتنی دیر عبادت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ جا رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کی عبادت کرنے والا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پیر میں ورم آ رہا ہے آنے دو، لیکن میں اسوہ ہوں، میں نمونہ ہوں، میں جو کروں گا میری امت اسی حد تک کرنے کی پابند. اور ہمارے سامنے وہ حدیث بھی ہونی چاہیے جب ایک اعرابی آئے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ دین کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، مالدار زکات دے، جو حج کے لیے جا سکے جا کر حج کرے. اور جب وہ لوٹ کر جانے لگا تھا تو اس اعرابی صحابی نے کہا تھا واللہ ما ازید علی ھذا ولا انقص، قسم
اللہ کی نبی نے جو بتایا نہ اس میں کمی کروں گا اور نہ اس میں اضافہ کروں گا. اور جب وہ اضافے سے منع کرنے والے صحابی واپس ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم میں کوئی شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس آدمی کو دیکھ لے جو کہہ رہا ہے کہ آپ کے بتائے گئے طریقے سے نہ زیادہ کروں گا نہ کم. اور اگر آج ہم خوب عبادت کریں، خوب نماز پڑھیں، اخلاص کے اعلیٰ درجے کا ثبوت دیں، ذکر کے لیے رات بھر لگے رہیں، تب بھی یہ رسول کی سنت کی مخالفت ہے، رسول کے عمل میں اضافہ ہے. اور رسول کے عمل میں اضافہ اس کے سنت کی مخالفت کرنے والا رسول کا سچا امتی، اللہ کا سچا بندہ اور ایک سچا مومن نہیں ہو سکتا. ایک بار پھر میں ایک اور دوسرے پہلو سے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. نماز کا پڑھنا عبادت، ذکر کا کرنا اللہ کی خوشی کا ذریعہ، روزہ رکھنا اللہ کو بہت محبوب، یہ تمام چیزیں. لیکن آئیے ایک دوسرے پہلو پہ غور کریں. جمعے کے دن جو خطبہ ہوتا ہے اس کے اندر کے جو الفاظ ہیں اس پر ہم نے اور آپ نے شاید غور نہیں کیا. کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ الی النار. ہم آج ایک نیکی اگر کر لیں، مان بھی لیں، تو اس کے دو پہلو. نمبر ایک یہ اللہ کی عبادت ہے، نماز ہے. نمبر دو یہ ذکر ہے. نمبر تین روزہ اللہ کی خوشی کا ذریعہ. اور یہ فرض ہر حال میں نہیں، یہ واجب کسی حال میں نہیں. لوگوں کے ذہنوں میں اگر شبہ ہے تو شبہ اس کے استحباب اور مستحب عمل ہونے کے بارے میں ہے. جبکہ دوسری جانب اگر نبی نے کوئی کام نہیں کیا، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز اپنی طرف سے کی، فہو رد، وہ مردود ہے. وہ کام قابل تردید، وہ عمل کرنے والا مردود. اور جو جمعے میں حدیثیں دہرائی جاتی ہیں اس کے مطابق یہ عمل بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ إِلَى النَّارِ، اور اس طرح کی تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے کا سبب. اب ایک طرف استحباب کا شبہ، دوسری طرف اسی عمل کے دوزخ میں لے جانے کا سبب بننا. کیا ہم میں کوئی شخص دوزخ میں جانا پسند کرے گا؟ ایک شبہے کی وجہ سے رسول کی مخالفت، قرآن میں نہ ہونے کے باوجود اس پر عمل. اور امام مالک علیہ الرحمہ ان شخصیات میں ہیں جن کے تدین پر کلام نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص کوئی دین میں اضافہ کر رہا ہے تو گویا وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن نبی نے اس کام کو نہ کر کے، نہ بتلا کر کے خیانت کی. اور وہ واقعہ یاد کیجئے جب حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کو مخاطب کر کے کہا تھا، الا هل بلغت، اے تمام امتیوں جو آج پورے دنیا سے کہیں بھی اسلام کی حالت میں تھے، اکثریت کی شکل میں یہاں آ گئے ہو، آج ہمیں بتاؤ الا هل بلغت، کیا میں نے دین کا پیغام عام کر دیا؟ اور جب سب نے گواہی دی تھی بلا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت میں جو ذمہ داری دی جاتی ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، بلغ پہنچا دو ما اس دین کو انزل الیک جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا من ربک تمہارے رب کی جانب سے. اور یہ بھی کہہ دیا تھا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نہیں پہنچاتے ہیں فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ اللہ کے پیغام
نہیں پہنچانے والے مانے جائیں گے، آپ اس پیغام میں کوتاہی کرنے والے سمجھائے جائیں گے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس آخری لمحات میں ہوا تو اس میدان میں پوچھا تھا، حجۃ الوداع میں سوال کیا تھا، اور جب سب نے کہا تھا تو آپ نے ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا تھا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے دین کی پوری باتیں، تمام چیزیں بعینی ہی پہنچا دی ہیں اور پھر آپ کو قرار ہوا۔ لہذا آج کا یہ عمل، اسی طرح زندگی میں کوئی بھی ایسا عمل جس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے نہ ہو، اگر ہم اسے نیکی مانتے ہیں تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ دعوت و تبلیغ میں خیانت کا الزام لگاتے ہیں۔ گویا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اتنی عبادت نہیں کر سکے، ہم اس سے زیادہ کر رہے ہیں، اور اس اعرابی صحابی کے اس قول کو بھول جاتے ہیں کہ اگر کمی زیادتی نہیں کرو گے تو پھر کامیاب اور جنت کے مستحق قرار پاؤ گے۔ لہذا میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی دین کو صحیح طور پر سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے جو اللہ کی مخالفت، رسول کی مخالفت، قرآن کی مخالفت میں ہو، جس کے بدعت میں شمار ہونے کا خطرہ اور دوزخ تک لے جانے کا خدشہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اے اللہ، جو انتقال کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، جو یتیم، بیوہ، بوڑھے اور بے سہارا ہیں غیب سے ان کی حفاظت اور کفالت کا انتظام فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما، جو بے برکتی کا شکار ہیں حلال طریقے سے ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، جو قرض تلے دبے ہوئے ہیں ان کو قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اور امت مسلمہ کو ہر طرح کی آفت، مصائب اور بے دینی سے محفوظ رکھ۔ بارک اللہ۔